کل نفس ذائقۃ الموت. پہلے ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، جو کہ آلریڈی اپن کنٹینیو بہت دنوں سے اس کو اپنے ہوم ورک میں لیے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ جو نفس کا کانسیپٹ ہے، اگر ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو کوئی بھی جو پروگرام ہے قرآن کا، یونیورس کا یا فلاسفی کا یا سائیکالوجی کا، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. انسانی زندگی یا انسانی زندگی سے جڑے جو معاملات ہیں اور اس سے جڑے جو سوالات ہیں، کائنات اور کائنات سے جڑے جو سوالات ہیں، اور اس کائنات کے بنانے والے اور اس سے جڑے جو سوالات ہیں، اس کا تعلق نفس سے ہے. اگر ہمیں اس کائنات کے محرکات کو سمجھنا ہے، انسانی زندگی کو سمجھنا ہے، علاوہ اس کے جو اس کا بنانے والا ہے اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں نفس کو ہی سمجھنا پڑے گا. پھر انسانی زندگی سے جڑے جو زمانے کے ایام ہیں، جسے ہم ماضی، حال اور مستقبل کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی نفس سے ہی ہے. علاوہ اس کے جسے ہم حیات اور جسے ہم غیر حیات کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی نفس سے ہے. انسانی نفس میں اٹھنے والے جتنے بھی سوالات ہیں زندگی کے، اس کا تعلق بھی نفس سے ہے. الا یہ کہ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی مضامین دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ فزکس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یا کیمسٹری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یا پھر میتھمیٹکس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یا بائیولوجی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، علاوہ اس کے جو دیگر مضامین ہیں، ان سب کا تعلق بھی نفس سے ہے. پھر اگر ہم بات کریں انسانی ذہن، انسانی مائنڈ، انسانی چیتنا کی، تو جس میں ہم کانسیس، سب کانسیس اور انکانسیس کو پڑھتے ہیں، شعور، لاشعور اور غیر شعور، اس کا تعلق بھی نفس سے ہے. پھر اگر عقل کی بات کریں، انسان کی غور فکر کی بات کریں، انسان کے سننے اور دیکھنے، سوچنے سمجھنے کی بھی بات کریں، تو اس کا تعلق بھی نفس سے ہے. تو کل ملا کے اس کل کائنات کا جو بیج ہے، جو کور ہے، جو روٹ ہے، وہ نفس ہے. اور کچھ بھی سمجھنے کے لیے اس کائنات کے کسی بھی حصے، کسی گوشے، کسی پہلو کو سمجھنے کے لیے ہم کو نفس کو ہی سمجھنا ہو. اور اگر ہم کو نفس سمجھ میں آتی ہے تو ممکن ہے کہ ہم کو اس کائنات کے جو دیگر محرکات ہیں وہ ہمیں بخوبی سمجھ میں آئیں گے. تو ہم اپنی پوری توجہ نفس پر بنائیں کہ یہ ہے کیا، اور اس کے آگے اور پیچھے بھی ہم نظر دوڑائیں کہ نفس اپنے وجود کے لیے کس کا سہارا لیتی ہے، نفس کیسے وجود میں آئی ہے، یا یہ کہ نفس خود اپنے آپ میں کچھ ہے. لیکن چونکہ وہ نفس ہے اور نفس واحدہ ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نفس کو بنایا گیا ہے، رچا گیا ہے، سوچا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اپنے ارادے میں لیا گیا ہے. کیونکہ جس نفس کے ساتھ واحد لگ جائے تو پھر وہ ایٹرنل، احد، صمد نہیں ہو سکتی، لم یلد ولم یولد نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ احد لگا، ایک لگا. اور ایک کا جو فلسفہ ہے وہ تخلیق کا فلسفہ ہے. وہ سفر ہی ایک سے انیک ہونے کا، وہ سفر ہی ایک حرکت کا ہے، وہ سفر ہی فزکس کا ہے. ایک کا سفر، ایک کی گنتی میں آنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ساکار ہونا، فزکس میں آنا. گنتی میں آنا ہے نا، گنتی میں کوئی چیز کب آتی ہے، گنتی میں کوئی چیز کب آتی ہے، جب وہ فزکس میں آتی ہے، صورت میں آتی ہے، جب وہ انسانی حس اور حواس میں نازل ہوتی ہے. تو دیکھیے، یہ جو آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ایک آیت اپن نے اس میں جہاں سے شروع کیے رہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. ایک آیت یہ ہے، اور بھی آیت جو آپ سے ذکر کی جا چکی ہیں. تو اس میں سے یہ ایک آیت ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکچوئل نفس ہے کیا. اگر کسی آیت میں نفس کو واضح کیا گیا ہے کہ نفس کیا ہے، تو وہ یہی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سائیکالوجی ہے کیا. اب اسی سائیکالوجی کو اگر آپ
دنیا کی ریسرچ میں دیکھیں گے تو اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ مائنڈ اور بیہیویئر اس کا سبجیکٹ ہے. منو وگیان کسے کہتے ہیں؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ منو وگیان وہ ہے جس میں ہم کسی دماغ اور اس کے ویوہار کو پڑھتے ہیں، وہ منو وگیان کہلاتا ہے، سائیکالوجی نفس کہلاتا ہے. لیکن جب قرآن میں ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نفس کیا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ نفس موت کا ذائقہ ہے. ذائقہ ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذائقہ کس چیز کا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ ذائقہ موت کا ہے. اب یہ کہ موت کیا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ موت وہ ہے جس میں حیات نہیں ہے. اب حیات کس میں نہیں ہے، یا پھر حیات کیا ہے؟ تو حیات وہ ہے جس میں احساس ہے، حس ہے، سینسز ہیں، سینسیشن ہے. تو پھر موت کیا ہے؟ جس میں سینسز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ الٹ پھیر میں میننگ نکالی جاتی ہے. کوئی میننگ لا کے آپ کو گھر تک نہیں دے گا. آپ کو اس طرح آ کے اجالے کو دیکھ کے اندھیرے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور اندھیرے کو دیکھ کے اجالے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ انسانی فرقان کا کمال ہے جو کہ اللہ نے انسان کو عطا کیا. اس میں کوئی لغت کام نہیں کرتی. اس کے لیے انسان کا ذہن کافی ہے جو کہ اللہ نے اسے دیا ہے. تو ہم اس بات کو سمجھیں سب سے پہلے کہ موت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں سینسیشن نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. اب یہ کہ احساس کس میں نہیں ہوتا ہے، احساس کس میں نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے جب اس کو تلاشا تو ہم نے دیکھا کہ جو پتھر ہوتا ہے، اسٹون، جس کو ہم مٹیریل کہتے ہیں، اس میں احساس نہیں ہوتا. تو لہٰذا موت کو ہم نے کیا مانا یہاں پر کہ وہ کیا ہے، وہ ایک مٹیریل، ٹھیک ہے، مطلب پتھر، بت، باطل. یہ اس پر اب اس کا ذائقہ کیسے بنے گا، اس میں آپ غور کریے کہ اس کے ذائقے کو وہ نفس کہہ رہا ہے. تو اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ ذائقے کو بھی تھوڑا سا آپ لوگ مطلب غور کرنے کی کوشش کرو کہ ذائقہ اپن کہتے ہیں کس کو. کسی چیز کا ذائقے میں آنا مطلب فیلنگس میں آنا ہے. وہ اس کا احساس ہی ہے جس کو ہم ذائقہ کہہ رہے ہیں. تو ذائقے میں ہم کسی چیز کے نالج کو حاصل کرتے ہیں، اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں. ذائقے میں ہم کسی چیز کے نالج کو، کیونکہ ذائقے سے ہمیں اس چیز کی کیا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے. تو وہ ذائقہ ایک طرح کا اس کا کیا ہے، نالج ہے. کس کا نالج ہے؟ وہ نالج آف مٹیریل. تو یہ ہے ذائقۃ الموت. جب ہم ذائقۃ الموت بولتے ہیں تو ہمارا اس میں جو ماننا ہوتا ہے وہ نالج آف مٹیریل، ٹھیک ہے. اب نالج آف مٹیریل، اور مٹیریل کیا ہے، وہ جو کچھ اس نے خلق کیا. تو جس کو ہم ذائقہ کہہ رہے ہیں، اصل میں اس نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کا ذائقہ لے رہے ہیں. اور اسی ذائقے کی وجہ سے ہماری کیفیت، ہماری طبیعت بن رہی ہے. اسی ذائقے کی وجہ سے، اسی ذائقے کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، وہ اثر انداز ہو رہی ہے. اسی ذائقے کی وجہ سے ہمارے درمیان جو ہے محبت اور نفرت کے معاملات ہو رہے ہیں. اسی ذائقے کی وجہ سے اس زمین پر جو ہے وہ فتنہ و فساد بنا ہوا ہے. اور یہی ذائقہ کہیں نہ کہیں باعث بنتا ہے امن اور امان کا. تو لہٰذا اسی ذائقے کو بنانے، سنبھالنے، سجانے، سنوارنے کے لیے اس نے ہمارے اوپر تورات، انجیل، فرقان کے ساتھ نازل کیا، تاکہ ہم تورا کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، اس کی تفریق، اس کے فرق، اس کے فرقان کے ساتھ توازن بنا سکیں. کس میں برت سکیں ہم اس ذائقے کو. انسان کو اگر کوئی چیز کھینچ کے لے جاتی ہے، ادھر دیکھیے سبھی لوگ، انسان کو اگر کوئی چیز کھینچ کے لے جاتی ہے، کسی جگہ کسی مقام پہ کھڑا کر دیتی ہے، تو وہ اس کا ذائقہ ہی ہے. اگر انسان کے اندر سے ذائقے کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی نفس ختم ہو جائے گی. اب آرہا کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان جب عمر کے کسی ایام میں پہنچتا ہے، یا اس وقت جب اس کے جسم کی، اس کی نفس کی توانائی جاتی رہتی ہے، تو وہ اس ذائقے سے بیزار ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے اس کی نفس اس ذائقے کو مضبوطی سے پکڑی رہتی ہے، تو وہ اس کو چھوڑنے لگتی ہے. دھیرے دھیرے وہ ذائقہ، وہ نفس اس سے جاتی رہتی ہے.
تو جو ہم کو دین دیا گیا ہے، جو ہمیں کتاب دی گئی ہے، جو تورا اور انجیل دیا گیا ہے، تو وہ محض اس لیے ہم کو دیا گیا ہے تاکہ اس کی سمجھ کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ ہم اپنے ذائقے پر نظر بنائے رکھیں. اور اس لیے نظر بنائے رکھیں کیونکہ یہ جو ہمارا ذائقہ ہے یہ ہم کو نفس کی کسی بھی سمت لے جا سکتا ہے. اور اگر ہم دنیا میں غور کریں تو نفس کے 3 محرکات ہیں، مطلب 3 طرح کے ذائقے ہیں. ایک ذائقہ وہ ہے جو تعمیر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، کنسٹرکشن کے ساتھ ملتا ہے. ایک ذائقہ وہ ہے جو آپریشن کے ساتھ، کسی چیز کی جو حرکت ہوتی ہے، اس کا جو چلنا ہوتا ہے، جس میں وہ مینٹین رہتا ہے، اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور ایک ذائقہ وہ ہے جو کسی چیز کے ڈسٹرکشن، اس کی تخریب، اس کی خرابی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو اس کائنات میں ہم غور کریں تو ہر طرف، ہر جگہ جو ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہے تو کہیں اسے محرک رکھا گیا ہے تو کہیں اس کی تخریب ہو رہی ہے، کہیں بنایا جا رہا ہے، کہیں چلایا جا رہا ہے تو کہیں مٹایا جا رہا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کیا کریں کہ اس زمین میں جہاں جو تخریب کا کام ہو رہا ہے، اگر صرف اس کو جمع کر لیں، پوری دنیا میں جو تخریب کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ موتیں ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ قتل غارت مچا ہوا ہے، جہاں فتنہ فساد ہو رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ جو ایک منظر ہوگا انسانی احساس کے لیے، سمجھ کے لیے، تو وہ کیسا ہوگا. اس زمین میں ہر پل، ہر گھڑی وہ جو تخریب کا عمل ہے، خرابی کا، ابھی وہ منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر وہ ہم کو ایک جگہ جمع کر کے دکھا دیا جائے کہ کہاں کون سے کیسے کیسے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم ایک جگہ دیکھنے لگے، یوں کہا جائے کہ دنیا کی سبھی بیماریوں کو اور بیماروں کو ایک جگہ لا کے دکھا دیا جائے، دنیا کے سارے ایکسیڈنٹس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، دنیا کی ساری گھٹناؤں کو، جتنے لوگ بیک وقت جل رہے ہیں، جل چکے ہیں، جلے ہوئے ہیں، ان کو اگر ایک جگہ لا کے ہمیں دکھا دیا جائے کہ اتنے لوگ دنیا میں یہ جلے ہیں، یہ جل رہے ہیں اور اس طریقے سے جلے ہیں، اتنے لوگوں کے جسم خراب ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے بھیجے باہر ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے فریکچرز ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ اتنے لوگوں کے جسم سڑ گل گئے ہیں، اتنے لوگ خونہ خون ہو گئے. اگر اس کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کو دکھا دیا جائے، جبکہ یہ یہیں ہے، سب پروگرام یہیں چل رہا ہے، لیکن وہ پھیلا ہوا ہے تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جب اسی کو ایک جگہ دکھا دیا جائے گا آپ کو، تو آپ جہنم کو بخوبی دیکھ لو گے اور اپنا آپا بھی کھودو گے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو مختلف گھٹنائیں زمین پر ہو رہی ہیں، یہ اسی نفس کے ذائقے ہیں، اس کے اپنے ٹیسٹ ہیں. اب دیکھیے اس میں یہ جو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ تمام نفس ہیں. تو یہ جو موت کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے سیکوینس میں بتایا کہ یہ موت ہے جس کے ٹیسٹ کو یا جس کے نالج کو ہم سے جوڑا گیا ہے، اور وہی نالج کو نبا کہا گیا ہے کہ وہ ہماری طرف نبا کی گئی ہے، ہماری طرف اس کی خبر پہنچائی گئی ہے. اور وہ خبریں 2 طرح کی ہیں. ایک خبر وہ ہے جس کو ہم بشارت کہتے ہیں، اور ایک خبر وہ ہے جس کو ہم نذیرت کہتے ہیں. انسان کے نزدیک 2 طرح کے ذائقوں کو اللہ نے مقرر متعین کیا ہے. ایک کو اس نے بشارت قرار دیا ہے اور دوسرے کو اس کی نذیرت قرار دیا ہے، اور دونوں ہمارے لیے خبریں ہی ہیں، خبریں ہی ہیں. اور وہ جو خبریں ہیں، وہ خبریں بھی کس کی ہیں؟ وہ موت کی ہے، وہ مٹیریل کی خبریں، مٹیریل کی ہی خبریں ہیں. اچھے سے غور کرو، وہ مٹیریل کی ہی خبریں. اسی لیے کہیں پر یا کچھ جگہوں پر آپ کو بتایا گیا کہ ان دونوں سے نکلو، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، آسانی ہو یا پریشانی ہو، زندگی ہو یا موت ہو، کامیابی ہو یا ناکامیابی ہو، آپ کو 2 میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پکڑنا. اور شاید اسی لیے بتایا گیا ہے کہ دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ مٹیریل سے ہے، باطل سے. اور جب ایک کریٹڈ ہے تو دوسری بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی تو کریٹڈ ہوگی. تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ یہ پروگرام لایا کس نے. بھائی ایک رائٹر نے، ایک لکھنے والے نے ایک اسٹوری لکھی اور اس میں 2 نظریات اس نے ڈال کے ہماری طرف پلٹا دیا. اب بہرحال نظریات تو نظریات ہی ہیں، کسی نے ایک تو کسی نے دوسرے کو پکڑ لیا. تو اصل بات اور عقل کی بات یہ تھی کہ نہ اس کو پکڑتے نہ اس کو پکڑتے، نہ پازیٹیو پکڑتے نہ نگیٹو پکڑتے، بلکہ آپ اس کو پکڑ لیتے جس نے کہ اس کو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس کو ہم پازیٹیو سمجھ رہے ہیں وہ کہے کہ یہ نگیٹو ہے، جس کو ہم نگیٹو سمجھ رہے ہیں وہ کہہ دے کہ یہ پازیٹیو ہے. تو بہتر ہے کہ جس نے یہ سب رچا ہے، جس نے یہ سب بنایا ہے، ہم اس کو پکڑیں. تو اس کے لیے آپ کو اس کے پرے ہونا پڑے گا، مخلص، خالص. جب کہا جاتا ہے کہ آپ مخلص بنو تو مخلص بننے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نذیرت کو چھوڑ کے بشارت کو پکڑ لیں اور کہیں کہ ہم مخلص ہیں. مخلص جو ہوتا ہے اس کے لیے نہ نذیرت کوئی معنی رکھتی ہے اور نہ بشارت کوئی معنی رکھتی ہے. وہ دونوں سے بری ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں کی حیثیت کو بخوبی جانتا ہے. تو مخلص ہونا مطلب دونوں سے بری ذمہ ہونا. تو بہرحال یہ جو ہم اس کانسیپٹ کو اپنے کلیئر کرتے چلے، ان کوشچنس کو، کہ جیسے کہ سائیکی کیا ہے، تو ہم پہلے سوال کو اپنا پوری طریقے سے کلیئر کر لیں کہ سائیکی ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، ارادہ ہے، انٹینشن ہے، نالج ہے. کل ملا کے یہ کیا ہے؟ اب چاہے ہم امیج کر رہے ہوں یا وہ امیج کر رہے ہوں، ہے تو یہ امیجینیشن، ہے تو یہ امیجینیشن. اگر یہ امیجینیشن نہیں ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ لا الہ الا اللہ. یہ خود ایک اتنی مضبوط بات ہے، اتنی بڑی سچائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. اور جب اس جملے کی آپ حقیقت کو سمجھو گے تو آپ خود حیران و پریشان ہو جاؤ گے کہ رب کہاں گیا، رحمان کہاں گیا، رحیم کہاں گیا، غفور کہاں گیا، رزاق کہاں گیا، ستار کہاں گیا، کہ ہم سے یہ کہلوا لیا گیا یا ہم نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. تو جب لا الہ الا اللہ ہم کسی کو الہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کہ یہاں پر ہم مختلف الہ مختلف شکل صورتوں میں دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو وہ بتا تو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سائیکیز ہیں، یہ نفسیات ہے، یہ نفس ہے. اور یہاں پہ 2 طرح کی نفس ہیں، 2 طرح کی. ایک اس خالق کی نفس ہے، اب اس کو ہم خالق کی نفس کہہ لیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ ایک نفس وہ ہے جو خالق ہے، اور دوسری نفس وہ ہے جو کریشن کی ہے، سائیکی آف کریشن. تو اس کو ہم کریشن کی نفس کہہ لیں یا یہ کریشن کہہ لیں. بھائی یا تو ہم اس کو سائیکی خالق کی نفس کہہ لیں، اور یا پھر اس نفس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے. اب غور کرو اس میں صحیح بات کون سی ہے؟ خالق کی نفس وہ صحیح بات ہے، یا پھر یہ کہ وہ جو نفس ہے جو خلق کر رہی ہے وہی خالق ہے؟ کیا صحیح بات ہے اس میں؟ اس پورے یونیورس میں جو کریشن ہو رہا ہے ہر ٹائم، اس کے پیچھے ایک سائیکی انوالو ہے نا، جس کا کام ہی کریٹ کرنا. ایک سوچ ایسی ہے جس میں کریشن چل رہا ہے، ایک سوچ ایسی ہے جس میں کریشن چل رہا ہے یا وہ کریشن کی ہی سوچ ہے، اور دوسری سوچ وہ ہے جس میں کچھ ہو رہا ہے، کریشن ہو رہا ہے. اب جو کریشن ہو رہا ہے وہ 3 صورتوں میں ہو رہا ہے، جس کو ہم ماضی، حال اور مستقبل کہہ رہے ہیں. ماضی، حال اور مستقبل کہہ رہے ہیں. یہ کریشن کے اقسام ہیں. جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ 3 صورتوں کو حاصل کر لے رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل. اور جو کچھ بھی جو بنا رہا ہے وہ اس نے بھی 3 صورتوں کو حاصل کیا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بنانے والا، چلانے والا اور مٹانے والا. بنانے والا، چلانے والا اور مٹانے والا. اور وہیں جو بنا ہے وہ 3 حالتوں میں ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ماضی، حال، مستقبل. بننے والا، چلنے والا. تو یا تو ہم نفس کو نفس 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 کر کے سائیکی اس میں الجھے پھنسے رہے، یا سیدھے اس پروگرام پہ آ جائے جو ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے. ہم اب نفس کی چرچا کو ختم کر دیں، اور جو ریئلٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو بیہیویئرس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے کچھ بنتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ مٹتے ہوئے پروگرامز مل رہے ہیں. کچھ بنتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ مٹتے ہوئے پروگرام ہم کو مل رہے ہیں. بس اگر ہم اسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہمیں ان پروگرامز کو سمجھنا ہے کہ کوئی چیز اگر بن رہی ہے تو وہ بن کیسے رہی ہے، کوئی چیز اگر مٹ رہی ہے تو وہ مٹ کیسے رہی ہے، اور کوئی چیز اگر چل رہی ہے تو وہ چل کیسے رہی ہے.
سائیکالوجیکلی ہمیں کسی ایک میں انوالو ہو جانا ہے، کسی ایک مشن میں، کسی ایک تحریک میں. اب اسی کو آپ چاہے وہاں سے جوڑ لو، کانسیس، سب کانسیس، ان کانسیس، شعور، لاشعور، غیر شعور. اسی کو آپ امارہ، لوامہ، مطمئنہ سے جوڑ لو. اسی کو آپ لے جا کے جو تریگن ہوتے ہیں اس سے جوڑ لو، کہیں سے بھی جوڑ لو. ایکچوئل جو ریئلٹی ہے، جو سچائی ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے 3 طرح کے پروگرام چل رہے ہیں. وہ ہیں ایکچوئل 2 طرح کے، 3 اس کو اس لیے بولنا ہے کیونکہ وہ جوڑ کے ساتھ ہیں، تو جوڑ کو بھی گن لیا جا رہا ہے. بننے کے اور مٹنے کے، بنانے کے اور مٹانے کے. اور ہم سب کسی نہ کسی صورت میں اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہی کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں. کوئی بنانے کے کام میں لگا ہوا ہے تو کوئی مٹانے کے کام میں. اس کے علاوہ یہ کچھ کر رہا ہے تو وہ بتاؤ آپ. حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے تو حق کیا کر رہا ہے؟ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. باطل کیا کر رہا ہے؟ وہی دنیا میں انسان لڑ رہا ہے تو یہی کر رہا ہے. دین کے نام پہ ہم کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مٹا رہے ہیں. دنیا کے نام پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مٹا رہے ہیں. رشتوں کے نام پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مٹا رہے ہیں. تو کل ملا کے ایکچوئل جو ایکٹ ہو رہا ہے، جو بیہیویئر ہو رہا ہے، وہ یہی ہو رہا ہے. اب اس بنانے کی جو پروسیس ہے، اس کا جو اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس کی سائیکی ہے. اس مٹانے کی جو پروسیس ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا اذن ہے، جو اس کی سنت ہے، وہ اس کی سائیکی ہے، وہ اس کی نفس ہے. تو اس کو وہاں سے نہ جا کے ہم یہاں سے سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، جو تحریک ہو رہی ہے، اور تحریک کو اگر ہم واضح کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، سمجھیں گے، تو اس میں بنانے، چلانے اور مٹانے کے علاوہ آپ تحریک کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کوئی بھی تحریک کرتی کیا ہے؟ ایک تحریک اٹھے گی تو ممکن ہے اس کے نزدیک جو نظریہ ہوگا بنانے کا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تحریک اٹھے وہ مٹانے کے لیے اٹھے. فرعون نے اپنی ایک تحریک چلائی مٹانے کے لیے، موسیٰ نے اپنی تحریک چلائی بنانے کے لیے. ہندوستان میں گاندھی کھڑے ہوئے بنانے کے لیے، وہیں ہٹلر کھڑا ہوا مٹانے کے لیے. تو یہی ایکچوئل چل رہا ہے، یہی پروگرام ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ادھر ادھر اپنے ذہن کو نہ لے جا کے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں کس تحریک کا حصہ بننا ہے، کس سے ہم کو جڑنا ہے، اور ہم اس تحریک کا حصہ بنیں. مطلب اس کام سے ہم جڑیں اور اسی کام کو ہم کریں.